بچوں کے نمونیا کا آزمودہ خاندانی ٹوٹکا۔ وہ چھوٹے بچے جن کو سردی لگ جاتی ہو، بلغم کی شکایت رہتی ہو، ان کی پسلیاں چلتی ہوں، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہو، تو آپ 2 عدد پان کے پتے، سرسوں کا تیل لے لیں۔ پان کے پتے کے اوپر ہلکا سا سرسوں کا تیل لگا کر ان کو آگ کے اوپر نیم گرم کر لیں۔ پھر دونوں پسلیوں کے اوپر رکھ کر ململ کا کپڑا لپیٹ دیں۔ صبح تک بچے کو آرام آ جائے گا۔ یہ عمل مسلسل 3 راتیں کرنا ہے، اور بچے کو نمونیا وغیرہ کی شکایت ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اینک توڑ مچھلی کا سوپ آزمانے کے بعد۔ اینک کا نمبر بڑھ گیا ہو، نظر کمزور ہو گئی ہو اور نہایت کارآمد ٹوٹکا ہے۔ مچھلی کے سر صاف کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور حسب معمول مرچ مسالہ ڈال کر اس کا سوپ بنا لیں، یعنی شوربہ۔ 1 پیالی صبح ناشتے کے بعد ہلکا نیم گرم چسکی چسکی پئیں۔ ہر 3 دن کے بعد 1 پیالی پئیں۔ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے۔ ایک صاحب نے صرف 3 پیالیاں ہی پی تھی تو ان کی اینک اتر گئی۔ بعض لوگ تھوڑا عرصہ استعمال کرنے کے بعد اس کے 100% رزلٹ پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فالج، لکوہ، لنگڑی کا درد، اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، قبل از وقت بڑھاپا، جوڑوں کا پرانا اور دیرینہ درد، جسمانی اور اعصابی کھنچاؤ اور یادداشت کی کمی، ایسے لوگ جو جوانی یا بڑھاپے میں اپنی یادداشت بالکل کھو چکے ہوں، ان کے لیے بہت مفید ہے۔ بیگن کھائیں، صحت مند ہو جائیں۔ بیگن ایک ایسی ہی سبزی ہے جسے زیادہ تر افراد کھانا پسند نہیں کرتے، لیکن ایک حالیہ تحقیق کے مطابق بیگن انسانی معدے کو طاقت دینے کے ساتھ ساتھ بھوک میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ بیگن کو گیس اور تیزابیت کے مریض بطور قبض کشا دوا کے استعمال کرتے ہیں۔ انسانی جلد کے لیے انتہائی مفید سبزی بیگن میں ایسے قدرتی اجزاء بھی کثرت سے پائے جاتے ہیں جو کینسر جیسے موذی امراض سے محفوظ رکھنے میں نہایت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس بیش فائدہ سبزی میں موجود پوٹاشیم دل کو تقویت بخشتا ہے، جبکہ بیگن قوت حافظہ کی کمزوری کو دور کرتے ہوئے دیگر کئی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ کچن سے گھریلو جھگڑوں کا خاتمہ۔ جو خواتین کھانا پکاتے ہوئے یا لطیفوں یا ودودوں کا ورد کریں گی، ان کے گھر سے بیماریاں، لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کی آپس میں ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی اور گھر کے اندر آپس میں پیار محبت، چین و سکون آ جائے گا۔ لذت بھی، ذائقہ بھی اور صحت بھی۔ اعصابی طاقت پانے کے لیے چند دانے کھائیں۔ زرشک، شیریں، کالے کشمش نما یہ باریک دانے جو کہ عموماً ڈبل روٹی یا کیک میں ڈالے جاتے ہیں، کسی بھی عام پنساری کی دکان سے مل جائیں گی۔ یہ زرشک، شیریں دماغی تقویت، نظر کی قوت، اینک کے توڑ کے لیے قدرت کا ایک انوکھا طبی راز ہے۔ دائمی سر درد کے مریض یا جن کے چہرے پر جھریاں بڑھتی چلی جا رہی ہوں، ان کے لیے بہت مفید ہے۔ قبض، قبل از وقت بڑھاپا، جسم کی تھکن، طبیعت کی تھکن، ہیپاٹائٹس کا پرانے سے پرانا مریض، جگر کی کوئی تکلیف، کالا یرقان ہو یا پیلا جگر سکڑ رہا ہو یا جگر کا کینسر بتایا گیا ہو، ان سب کے لیے انوکھا تریاق ہے۔ صبح نہار منہ اور عصر کھائیں۔
کھانے کا ایک چمچ زرک شیرین نیم گرم دودھ کے بڑے گلاس کے ساتھ خوب چبا چبا کر کھا لیا کریں۔ گرمی کے موسم میں اس کا ایک انوکھا مزہ ہے۔ عرق گلاب ایک چھوٹا چائے کا کپ لے کر اس میں 2 بڑے چمچ زرک شیریں کے رات کو بھگو دیں۔ صبح نہار منہ زرک شیریں خوب چبا چبا کر کھائیں اور اوپر سے ہلکا گھونٹ عرق گلاب کا پی لیں۔ حسن جوانی، نکھار، شادمانی، دماغ، دل، بیٹھے اعصاب، جسمانی قوتیں اور کھوئی ہوئی طاقتوں کے حصول کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز شاید آپ کو ملے۔ اگر رنگت سانولی ہو جائے تو دھوپ میں رنگت سانولی ہو جائے یا دھبے پڑ جائیں۔ رنگت سانولی ہو جائے تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں۔ جب جلد پر رس خشک ہو جائے تو چہرہ دھو لیں۔ گرمی اور بے شمار امراض سے نجات کے لیے صرف چند دانے کھائیں۔ 4 دانے خشک انجیر رات کو پانی میں بھگو دیں۔ صبح اٹھ کر نہار منہ کھا لیں اور اوپر سے پانی پی لیں اور گھنٹے بعد ناشتہ کریں۔ رات بھر بھگونے سے انجیر کی گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ٹوٹکا مثانے اور جگر کی گرمی کے لیے بہترین ہے۔ قبض کو ختم کرتا ہے۔ گردوں اور مثانے کے امراض کا شافی علاج ہے۔ بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ خاص طور پر بالوں کو بہت فائدہ دیتا ہے۔ بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، بال چر ختم ہو جاتا ہے اور بواسیر کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ کھجور سے دانتوں، چوٹ، زخم اور جلی ہوئی جلد کا علاج۔ کھجور کی بونڈی، کھجور کے اوپر وہ کیپ جو ٹہنی اور کھجور کے درمیان ہوتی ہے، جس کو اکثر کھجور سے ہٹا کر پھینک دیا جاتا ہے اور پھر کھجور کھائی جاتی ہے، اس کو اکٹھا کر کے سائے میں خشک کر کے پیس کر بالکل باریک پاؤڈر بنا لیں۔ اس میں انوکھی شفا یابی ہے۔ یہ پاؤڈر دانتوں کے لیے دنیا کا کامیاب ترین آخری منجن ہے۔ دانتوں کی کوئی بیماری ہو، اس کو دانتوں پر ملیں، 10 منٹ کے بعد کلی کر لیں۔ جس طرح اس بونڈی نے کھجور کو پکڑا ہوتا ہے، اس طرح مسوڑھے دانتوں کو پکڑے رہیں گے۔ چوٹ لگ جائے تو یہ پاؤڈر تلوں کے تیل میں ملا کر مالش کر کے اوپر کپڑا باندھ دیں۔ چند دفعہ کے استعمال سے گہری چوٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ جو زخم بالکل گل گیا ہو، ڈاکٹر کہیں یہ جگہ کاٹنی پڑے گی، اس کے لیے اس پاؤڈر کو آٹے سے بھی زیادہ بالکل باریک کر کے زیتون کے تیل میں ملا کر اس کی پٹی باندھیں۔ روزانہ پٹی بدلیں، کچھ عرصہ استعمال کریں، زخم کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو فوراً جلی ہوئی جگہ پر یہ پاؤڈر گری کے تیل میں ملا کر لگائیں، اسی وقت ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ چند بار کے استعمال سے نشان بھی ختم ہو جائے گا۔